بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبداللہ خان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سابق چیئرمین رمیز راجہ نے فخر زمان کو لے کر اہم بات کہی ہے اور انہیں پی سی بی کو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ایک یا دو سیریز ہارنے کے بعد واپس فخر زمان کو ٹیم میں لے کر آنا ہے اور آپ نے ان کے آگے منتیں کرنی کہ بھیا آپ واپس آ جاؤ، ہم سیریز ہار رہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے جو معاملات ہیں فخر زمان کے ساتھ اس کو سولو کر لیں۔ پہلے تو یہ کہ رمیز راجہ صاحب کی اس بات سے میں بالکل ایگری کروں گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ فخر زمان کا کم بیک ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے ٹیم کو، اس کا بیک اپ موجود ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، اور رمیز راجہ صاحب کی بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پھر سے ایک دو سیریز ہارنے کے بعد پھر سے فخر زمان کے پاس جا رہے ہیں کہ فخر آپ آئیں اور کھیلیں پاکستان کے لیے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ رمیز راجہ صاحب یا سجیشن دے رہے ہیں یا کوئی طنز کر رہے ہیں پی سی بی پر، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ رمیز راجہ صاحب جب خود پی سی بی کے چیئرمین تھے تو انہوں نے محمد عامر پر انہوں نے کرکٹ کے دروازے بند کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ان کا داخلہ بھی منع کیا تھا رمیز راجہ نے کہ وہ یہاں پریکٹس بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب محسن نقوی صاحب بنے پی سی بی کے چیئرمین، ورلڈ کپ سے پہلے T20 ورلڈ کپ 2024 سے پہلے انہوں نے جا کر بات کی عامر سے، اور 3.5 سال کے بعد محمد عامر کو ٹیم میں واپس لے کر آئے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رمیز راجہ صاحب کے جانے کے بعد نجم سیٹی صاحب آئے تھے، اس کے بعد زکا اشرف آ گئے، کئی کرکٹ بورڈ کے چیئرمینز بدل گئے، لیکن ہم ایک بالر پروڈیوس نہیں کر پائے، اور 3.5 سال کے بعد پھر سے ہم جا کر محمد عامر کے پیروں میں بیٹھ گئے کہ محمد عامر آپ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے کر پاکستان کے لیے کھیل لیں۔ ہر کرکٹ بورڈ میں جو بھی چیئرمین آتا ہے کسی نہ کسی کھلاڑی کے ساتھ اس کا صحیح سے پرسنل ہو جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے۔ محمد عامر کی مثال آپ کے سامنے ہے، رمیز راجہ نے ان کو پابندی لگائی تھی پہلے ہی دن جب رمیز راجہ چیئرمین پی سی بی کے عہدے سے ہٹ گئے اور نجم سیٹی صاحب آئے تھے، اسی دن مجھے یاد ہے شام کا وقت تھا اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی پہنچ گئے تھے محمد عامر پریکٹس کے لیے اور انہیں ٹریٹ کیا تھا، وہ آپ سب کو یاد ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جب آپ کو یہ اگر رمیز راجہ صاحب ابھی یہ سجیشن دے رہے ہیں پی سی بی کو، تو خود آپ نے جب وہ پی سی بی کے چیئرمین تھے تب انہوں نے یہ معاملات کیوں ٹھیک نہیں کی کھلاڑیوں کے ساتھ؟ شرجیل خان کو دیکھ لیں، عمر اکمل کو دیکھ لیں، احمد شہزاد کو دیکھ لیں، ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا، سرفراز احمد کو انہوں نے باہر کر دیا۔ مجھے لگتا ہے یہ جب آپ کرسی مل جاتی ہے، آپ کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، پھر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جی میں کون ہوں، بس آپ سب کچھ تو پھر اپنے آپ کو سمجھ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ایک میٹنگ میں باسط علی صاحب نے ان کو ریمبو کہہ کے بلایا تھا، تو جہاں پر میٹنگ کے دوران ہی انہوں نے ڈانٹ پلائی تھی باسط علی کو کہ باسط میں اس وقت چیئرمین پی سی بی ہوں، میں کوئی آپ کا کلاس میٹ نہیں ہوں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رمیز راجہ صاحب خود اپنے دور میں کیا کرتے پھرتے نظر آ رہے تھے، کیا کیا انہوں نے کرکٹ کے حوالے سے، لیکن ان کا یہ سجیشن بالکل ٹھیک ہے، سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو رمیز راجہ صاحب کو یہ خود پہ اپلائی کرنا چاہیے تھا کہ جیسے بھی تھا میں ٹیم میں کرکٹ بورڈ میں میرے پاس کوئی ہوتا نہیں تھا، میں محمد عامر کے بول رہا تھا، لیکن وہ تب کی بات ہے، محمد عامر کو ٹیم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، ہر بات پہ انہوں نے عمل کر دیا اور یہاں تک بات پہنچا دی ہے۔ بہرحال پی سی بی کے لیے انہوں نے یہ سجیشن پیش کیا ہے، آپ لوگ بتائیں کہ رمیز راجہ کے یہ سجیشن کیسا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے۔ اللہ حافظ۔